علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ البراۃ کا آغاز کرتے ہیں۔ صاحب کتاب نے سورۃ البراۃ سے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان آیاتوں کی تفسیر آج ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اب ہم سورۃ البراۃ کی ابتدا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی اکثر آیات کا مضمون قتال ہے، یعنی اس سورت میں جو اکثر آیتیں ہیں ان کا تعلق قتال سے ہے۔ ہم ان میں سے صرف انہی آیات کو ذکر کریں گے جن کے تحت کچھ فوائد جدیدہ ہیں، یعنی ایسی آیات کی تفسیر بیان کریں گے جن میں کچھ ایسے فوائد، ایسے نکات ہیں جو گزشتہ ہم نے بیان نہیں کیے ہیں اور جن کی فقہ کے اندر اہمیت ہے۔ ایسی آیات کا تذکرہ نہیں کریں گے جو مواعظ و نصائح پر مشتمل ہیں، یعنی جن آیتوں میں واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، ان کا یہاں تذکرہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے باضابطہ ایک مستقل جو ہے اس کے لیے فن ہے۔ جن کا تعلق صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مختص ہے۔ اب مسئلے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 139 ہے۔ مشرکین کے ساتھ مکمل جہاد جاری رکھنا حتیٰ کہ وہ توبہ کر لیں۔ یہ صاحب کتاب نے عنوان قائم کیا ہے، اور جس آیت کو اس عنوان کی وضاحت کے لیے منتخب فرمایا ہے اس آیت کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا معنی دیکھ لیجیے۔ فَإِذَا صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین سے خوب جنگ کرو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں ملیں، وخذوہم، اور انہیں پکڑو، واحصروہم، اور قیدی بناؤ، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ہر مورچے میں ان کے لیے بیٹھو، فَإِن تابوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ اس کا مرادی معنی ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں آیت مذکورہ کا تفسیری معنی یہ ہے، جو آیت ابھی ہم نے تلاوت کی اس کا تفسیری معنی یہ ہے کہ جب حرمت والے مہینے، ایسے مہینے گزر جائیں جن میں حج کرنے والوں کے لیے ادھر ادھر لڑائی کے لیے پھرنے پر ڈانٹ موجود ہے، یعنی حرمت والے جو مہینے ہیں، جب یہ مہینے گزر جائیں تو تم ان مشرکین کو قتل کرنے میں دریغ نہ کرو جنہوں نے تم سے عہد شکنی کی ہے۔ یہ جملہ قابل توجہ ہے۔ وہ مشرکین جنہوں نے تم سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا ہے اور اس کا پاس نہیں رکھا ہے، ایسے مشرکین کو قتل کرنے میں دریغ نہ کرو۔ جہاں کہیں حل میں، حرم میں، جہاں کہیں انہیں پاؤ ان پر غلبہ حاصل کرو، اور انہیں پکڑ کر قیدی بناؤ، اور انہیں ایسا پابند کرو کہ وہ شہروں میں آ جا نہ سکیں، اور ان کے لیے ہر گزرگاہ میں تاک لگا کر بیٹھو تاکہ اس سے وہ ہر وقت خوف زدہ رہیں۔ پھر اگر وہ کفر سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی بجا لائیں تو ان پر سے پابندیاں اٹھا دو، ان کا راستہ چھوڑ دو، ان سے دستبردار ہو جاؤ اور ان سے کوئی تعرض نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مدارک میں اسی طرح اس کا معنی ذکر کیا گیا ہے۔ آگے صاحب کشاف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صاحب کشاف نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے، وَاحْصُرُوهُم سے مراد یہ ہے کہ مشرکین اور مسجد حرام کے درمیان تم حائل ہو جاؤ، یعنی مشرکین اور مسجد حرام کے درمیان تم رکاوٹ پیدا کرو تاکہ وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو سکیں۔ یہ معنی ہے وَاحْصُرُوهُم کا، جو صاحب کشاف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اور فَخَلُّوا سَبِيلَهُم اس کے تحت لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دو، یعنی مسجد حرام میں آنے سے اب نہ روکو۔ یہ وہ معنی تھا جو صاحب کشاف نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا تھا۔ آگے امام زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان نقل کرتے ہیں۔ امام زاہد فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ایسی قوم کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی آپ اور اس قوم کے درمیان صلح تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 50 دن امن کے عطا فرمائے، جن میں سے 20 دن ذی الحجہ کے اور بقیہ محرم الحرام کے دن تھے۔ امام زہری کے نزدیک اس آیت کا نزول شوال میں ہوا ہے، اور اس میں ذکر شدہ حرمت والے مہینوں سے مراد، یعنی اس میں جو کہا گیا ہے کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو اس آیت میں جن حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم الحرام ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کی تاکید بنے گی۔ یہ تفسیر زاہدی کا مضمون تھا، جس کی تفسیر حسینی میں، یعنی اسی مضمون کی تفسیر حسینی میں اتباع کی گئی ہے، یعنی تفسیر حسینی میں بھی اسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مزید لکھا کہ اگر اشہر الحرم سے مراد، یعنی حرمت والے مہینوں سے مراد وہی ہے جو مذکور ہوئی، یعنی قربانی کے دن سے لے کر ربیع الآخر کے 10 دنوں تک، تو اس صورت میں ان کو حرمت والے مہینے کہنا تغلیب کی بنا پر ہوگا، کیونکہ یہ پورے مہینے جو ہیں حرمت کے نہیں ہیں، یعنی اگرچہ ان میں غیر حرمت والے دن بھی ہیں لیکن کثرت ان کی ہے جو حرمت والے ہیں۔ ان کثیر کو غلبہ دے کر تمام مہینوں کو، تمام دنوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا، یا اس لیے انہیں حرمت والے کہا گیا کہ حرمت سے مراد قتال کی حرمت ہے، یعنی ان مہینوں میں ایسے کفار سے لڑنا حرام ہے جن سے معاہدہ ہو۔ یہ بات ہوگی۔ قاضی اجل امام بیضاوی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں سے متعلق، کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اس سے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے مراد رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ یہ کتنے ہوئے؟ 3 مہینے۔ لیکن یہ قول نظم قرآن میں خلل پیدا کرنے والا ہے اور اجماع کے بھی مخالف ہے، یہ جو امام بیضاوی نے نقل کیا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اگر اشہر حرام سے یہ 3 مہینے مراد ہوں گے تو پھر یہ قول نظم قرآن میں خلل ڈالنے والا ہوگا اور اجماع کے بھی مخالف ہے، کیونکہ اگر اس قول کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ مذکورہ حرمت والے مہینوں کی حرمت باقی ہو، کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسی آیت نہیں اتری جو اس کی ناسخ ہو، اس کی حرمت کو ختم کرنے والی ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اشہر حرام سے مراد وہی ہے جو معروف اور مشہور ہے تو پھر یہ منسوخ ہوگا، جیسا کہ شریعت مطہرہ میں طریقہ کار ہے، لیکن سورۃ البرات اس کی صلاحیت نہیں رکھتی منسوخ ہونے کی۔ کیوں؟ کیونکہ نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے، اور اگر اشہر حرام سے مراد، اشہر حرم سے مراد غیر معروف اور غیر مشہور مہینے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ امان موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سورۃ البرات ان کفار کے لیے امان ہے جو معاہدین ہیں، جن سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہے، اور ان کے لیے بھی جو مستأمنین ہیں، جنہوں نے امن طلب کیا ہے۔ یہ امان مدت عہد کے اختتام تک ہے،
یعنی جس زمانے تک عہد کیا گیا ہے اس زمانے تک، اس زمانے کے ختم ہونے تک یہ امن باقی ہے۔ اور جو معاہدہ توڑنے والے ہیں ان کے لیے 4 ماہ تک امان ہے، یعنی یوم نحر سے ربیع الاخر کے 10 دنوں تک، یا شوال سے محرم الحرام تک، یا اس کے بغیر۔ علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ نے اس کے بعد قول باری تعالیٰ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قول اس امر کی دلیل ہے کہ نماز کا تارک چھوڑنے والا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس پر سے پابندیاں اٹھا لی جائیں۔ ھذا لفظ، یہ امام بیضاوی کا استدلال تھا، لیکن اس امر کا کتب فقہ میں کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی فقہی کتابوں میں امام بیضاوی نے جو مسئلہ یہاں بیان کیا اس مسئلے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن فقہ میں یہ مشہور ہے کہ کسی شہر کے باسی رہنے والے اگر نماز ادا نہیں کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو امام کے لیے ان سے جنگ کرنا حلال ہے۔ جو مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، تو اس کے لیے یہ حلال ہے کہ ایسے بے نمازیوں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں سے وہ جنگ کرے۔ اور اس آیت سے یہ تمسک نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ استدلال نہیں کرنا چاہیے کہ کافر عبادات کا مکلف ہے، چونکہ یہ آیت کافروں کے مشرکین کے بارے میں اتری ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر بھی ادائیگی نماز اور ادائیگی زکوٰۃ کا مکلف ہے، اس کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جو حضرات اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ کافر بھی عبادات کا مکلف ہے تو یہ درست نہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس آیت میں اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا حکم ان کے توبہ کرنے اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد دیا جا رہا ہے۔ کیا کہا گیا؟ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کریں، مطلب گزشتہ جو شرک کی نجاست ہے، کفر کی لعنت ہے، ان تمام لعنتوں سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو، تو توبہ کے بعد ان کو ادائے زکوٰۃ اور کہنا چاہیے ادائے نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ آیت کافر کے حق میں عبادات کا مکلف ہونے کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ آیت کریم بطور نص یہ بات کہہ رہی ہے۔ آگے دیکھیے، امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اتباع میں صاحب تفسیر حسینی نے سورۃ النساء میں لکھا ہے کہ قول باری تعالیٰ الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق سے شروع ہو کر اس قول فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا تک اس بات پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ پورا کلام الا الذین سے لے کے علیہم سبیلا تک، یہ پورا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کفار و مشرکین سے قتال جائز نہیں جب ان سے معاہدہ موجود ہو۔ یعنی یہ حصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کفار و مشرکین سے اس قتال جائز نہیں، ان کفار و مشرکین سے جن سے معاہدہ موجود ہے، اور ان سے اپنے ہاتھوں کو مسلمان قتل کرنے سے روکے رکھیں، یعنی ان کو قتل نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں۔ یہ اس بات پر دلیل ہے۔ کس نے کہا؟ یہ امام زاہد نے، اور ان کی پیروی میں صاحب تفسیر حسینی نے بھی یہی لکھا ہے سورۃ النساء کی آیت کی تفسیر میں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ مشرکین سے 2 باتوں میں سے صرف ایک بات قبول کی جانی چاہیے، یہ امام زاہد نے لکھا ہے۔ لیکن ملا جیون کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مشرکین عرب سے 2 باتوں میں سے ایک بات قبول کیے جانے کا حکم ہے، یعنی یا تو وہ اسلام لے آئیں یا پھر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے منسوخ ہے جو سورۃ البراۃ میں ہے، یعنی فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ھَذَا مَا فِیہ، اس میں جو گفتگو تھی وہ ہم نے یہاں ذکر کر دی۔
اور اسی کے ساتھ یہ مسئلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ مسئلے کو آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔